بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انمول الفاظ کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس پریشانی کے عالم میں پہنچے اور فرمایا، فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ وہ حجرہ مبارک سے صرف نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں اور پھر سیدھا واپس حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی بات نہیں کر رہے۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، اس لیے آپ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالات معلوم کریں کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور جا کر دستک دی۔ جب بتایا کہ آپ کی بیٹی دروازے پر ہے تو پھر نبی رحمت نے دروازہ کھولا۔ حضرت فاطمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کسی وجہ سے غمگین اور پریشان ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ معراج کی رات مجھے جہنم کا منظر دکھایا گیا، میں نے اس میں 6 عورتوں کو عجیب طریقے سے عذاب میں مبتلا دیکھا، میں اسی وجہ سے اپنی امت کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہنم میں کن عورتوں کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کی زبان کے ذریعے سے جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ وہ عورت دوسروں کو غیبت کرتی رہتی تھی، لوگوں کو تانے دیتی اور گالیاں نکالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیں، سوچیں کہ جب ہماری زبان ہمارے دانتوں میں آتی ہے تو ہماری تو تب ہی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضور دوسری عورت کون سی تھی جو آپ نے دیکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ کیا کوئی عورت اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس طرح لٹکی ہوئی عورت کس قدر تکلیف میں ہوگی؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے، وہ ایسی عورت تھی جو خود پر غیر مرد کو قابو دیتی تھی اور زنا کرتی تھی اور اپنا سینہ لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں بتایا جو جہنم میں عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ نے فرمایا، تیسری عورت اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگوں سے پردے کا خیال نہیں کرتی تھی اور ننگے سر ہی بازاروں میں گھومتی تھی۔ میری بہنوں، اندازہ کرو کہ سر کے بال تو اگر کوئی بچہ بھی کھینچ دے تو اسے بھی تھپڑ مارنے کو دل کرتا ہے، تو اگر بالوں کے ذریعے سے لٹکایا جائے تو اللہ اکبر۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی۔ دوستو، صفائی کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں عورت وہ تھی جس کا چہرہ خنزیر کا بنا دیا گیا تھا اور اس کا باقی جسم بھی جانور نما تھا۔ یہ جانور نما عورت وہ تھی جو کہ جھوٹ، چغل خوری اور غیبت سے کام لیتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 6ٹھی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ میری تمام بہنوں سے نصیحت ہے کہ خدا را اسلام کے شعائر اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ پردے کا خیال رکھیں، زنا اور بدکاری سے بچیں اور کبھی بھی کسی کی چغلی نہ کریں۔ اے اللہ پاک، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی کے صدقے سے ہمیں بھی پاک صاف رہنے اور زنا سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور بروز قیامت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔